السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سورۃ یوسف کی تفسیر آیت نمبر 36 سے 53 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، یہ جس برے کام کی طرف، یہ عورتیں جس برے کام کی طرف مجھ کو بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں، اس سے اچھی اور پیاری مجھے قید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا اور سجن میں بھیج دیا، جیل میں بھیج دیا۔ جب آپ کو سجن میں بھیجا تو آپ کے ساتھ 2 اور ساتھی آپ کو مل گئے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ تفسیر الطبری، ان دونوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ تفسیر آیات 37-38۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جو بھی خواب دیکھا ہے وہ اس کی تعبیر جانتے ہیں اور وہ اس خواب کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے انہیں تعبیر بتا دیں گے۔ اسی لیے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تم دیے جاتے ہو، یعنی جو تم کھانا دیے جاتے ہو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر اس کے آنے سے پہلے میں اس خواب کی تعبیر تم دونوں کو بتا دوں گا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس نہیں آئے گا کھانا جو تم دونوں خواب میں دیے گئے ہو، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، مگر میں تمہارے پاس اس کھانے کے آنے سے پہلے تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا اور عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرنے والے ان کافروں کی ملت سے اجتناب کیا ہے جو آخرت کے ثواب اور عذاب کو نہیں مانتے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، یعنی میں نے کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور میں اللہ کے ان رسولوں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلتا ہوں، اور یہی حال ہوتا ہے اس شخص کا جو راہ ہدایت پر چلے، پیغمبروں کے راستے کی اتباع کرے اور گمراہوں کے راستے سے اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے لبریز فرما دیتا ہے، اسے وہ علم عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا، اور اسے خیر و بھلائی کے کاموں کا امام، رشد و ہدایت کے راستے کا داعی بنا دیتا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ یہ توحید یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جس سے اس نے ہمیں نوازا اور جس کے اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا، اور لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی طرف ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جو رسولوں کو بھیجا ہے تو یہ اس کی کس قدر عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ سورۃ ابراہیم
انہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا۔ تفسیر آیات 39-40۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے دعوت دی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کو اختیار کریں اور ان تمام بتوں کو ترک کر دیں جنہیں ان کی قوم پوجتی ہے۔ آپ نے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بھلا متفرق رب، علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو نہایت غالب ہے، یعنی جس کے عزت و جلال اور عظمت اقتدار کے سامنے ہر چیز عاجز و درماندہ ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے اور جنہیں الہ قرار دیتے ہیں یہ تو ان کی جہالت ہی کرشمہ سازی ہے۔ انہوں نے ان بتوں کو ان ناموں سے از خود موسوم کر رکھا ہے، انہوں نے ان بتوں کو ان ناموں سے خود نوازا ہے، خود انہوں نے ان کے نام رکھے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی دلیل اور برہان نہیں ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ حکم، تصرف، مشیت اور بادشاہت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے تمام بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی ذات گرامی کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہی نہایت دین سیدھا دین ہے، یعنی یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرو اور اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل بجا لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہی وہ سیدھا دین ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جسے وہ پسند فرماتا ہے اور جس کی اس نے دلیل و برہان بھی نازل فرمائی ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی لیے اکثر لوگ مشرک ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب آپ انہیں دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو گئے تو ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کر دی، اور فرمایا تفسیر آیت 41 میں آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، میرے جیل کے رفیقوں، تم دونوں میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، یعنی جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے، آپ نے معین طور پر اس کا نام نہ لیا تاکہ دوسرا غمزدہ نہ ہو، اسی لیے مبہم انداز میں فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر کھا جائیں گے، یعنی وہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا لا محالہ اسی طرح ہو کر رہے گا، کیونکہ خواب کی جب تعبیر نہ کی جائے وہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہو، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ تعبیر کے مطابق پورا ہو جاتا ہے۔ سوری نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب سن کر یہ تعبیر بیان فرما دی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس معاملے کے متعلق تم مجھ سے پوچھتے تھے اور تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی تھی اور میں نے تمہیں بتا دی، اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تفسیر الطبری۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے پھر اس کی تعبیر بیان کرتی جائے، پھر وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے اور اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ تعبیر یقیناً رونما ہو کر رہتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس حدیث شریف میں بھی ہے جسے امام احمد نے معاویہ بن حدہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ تعبیر وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔
مسند احمد۔ تفسیر آیت 42۔ حضرت یوسف کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ساقی نجات پا جائے گا تو آپ نے اس سے علیحدگی میں، تاکہ دوسرے کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یہ فرمایا اذکرنی عند ربک، تم اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے آقا سے میرا قصہ بھی بیان کرنا، یعنی اس کو یاد دلا دینا کہ یوسف اندر ہے، وہ بھی جیل میں ہے۔ آقا سے مراد اس دور کا بادشاہ ہے، مگر رہائی پانے کے بعد یہ شخص آپ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ یہ شخص آپ کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس کے اس بھول جانے کا تعلق بھی شیطان کی طرف سے تھا، تاکہ اللہ کے نبی حضرت یوسف جیل سے باہر نہ آ سکیں۔ لہذا درست بات یہی ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو اپنے آقا سے ذکر کرنا شیطان نے اس قید کے ساتھی کو بھلا دیا۔ لفظ بدعہ کے بارے میں مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس تک آزمائش میں مبتلا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے، اور بخت نصر کو بھی 7 سال تک عذاب دیا گیا۔ وہ درندوں میں گھومتا رہا کیونکہ اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ تفسیر آیات 43 سے 49 تک یہ بادشاہ مصر کے اس خواب کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قید خانے سے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ رہائی کا سبب بنا دیا تھا۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو وہ اس خواب سے گھبرا گیا، اور اس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بہت پریشان ہوا۔ اس نے کاہنوں، نجومیوں، سرداروں، امرائے سلطنت کو طلب کیا، انہیں اپنا خواب سنایا، اس سے تعبیر پوچھی تو وہ تعبیر نہ بتا سکے، اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے اضغاث و احلام، یہ تو پریشان سے خواب ہیں، یعنی آپ کا یہ خواب بہت سے ملے جلے اور پراگندہ خیالات پر مشتمل ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، بلکہ اگر خواب پریشان خیالات سے پاک بھی ہوتا اور واقعی صحیح خواب ہوتا تو ہم پھر بھی تعبیر نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ ہمیں خوابوں کی تعبیر کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اب ان دونوں جوانوں میں سے جو قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ تھے، نجات پا جانے والے کو آپ کی یاد آئی، اور در حقیقت شیطان نے اسے بادشاہ کے پاس آپ کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا، اور اب ایک مدت کے بعد اسے آپ کی یاد آئی۔ بعض ائمہ نے ان الفاظ کو بعد امہن بھی پڑھا ہے، یعنی بھول جانے کے بعد اسے اب یاد آیا، تو اس نے بادشاہ اور تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو، یعنی مجھے جیل خانے میں یوسف کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اسے اجازت دے دی، یہ جیل خانے میں گیا اور اس نے حضرت یوسف سے عرض کی یوسف ایھا الصدیق افتنا، یوسف اے انتہائی سچے شخص، ہمیں اس خواب کی تعبیر تو بتا دیجیے۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب آپ سے بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنتے ہی فوراً اس کی تعبیر بیان فرما دی، اور نہ تو اس نے نوجوان کو کوئی سرزنش کی، ڈانٹا کہ وہ بادشاہ کے پاس آپ کا ذکر کرنا بھول کیوں گیا تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی شرط عائد کی کہ پہلے مجھے جیل سے نکالا جائے پھر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، نہیں، بلکہ خواب سنتے ہی آپ نے فرمایا تزرعون 7 سنین دابا، تم لوگ 7 سال متواتر کاشت کرو گے، یعنی متواتر 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی اور سرسبزی و شادابی رہے گی۔ گایوں کی تعبیر آپ نے سالوں سے کی، کیونکہ اس زمین میں انہی سے ہل چلائے جاتے ہیں جن سے پھل اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں، سبز خوشوں سے پھل اور فصلیں مراد تھیں۔ پھر آپ نے ان 7 سالوں کے لیے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو تاکہ وہ زیادہ تر باقی رہے اور خراب نہ ہو، ہاں البتہ کھانے کے لیے بالیوں سے حاصل کرتے رہو، اور وہ بھی کفایت شاری کے ساتھ،
تھوڑی تھوڑی مقدار میں، اور اسراف سے کام نہ لو تاکہ بعد میں آنے والے قحط کے 7 سالوں میں اس غلے کو استعمال کر سکو۔ 7 دبلی گائیں جو 7 موٹی گائیں کو کھا رہی تھیں، یہ آنے والے قحط کے انہی 7 سالوں کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ قحط زدہ سالوں میں وہی کھایا جاتا ہے جو خوشحالی کے سالوں میں جمع کیا گیا ہو۔ خواب میں مذکور خشک بالیوں سے اسی طرف اشارہ تھا۔ پھر آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ قحط کے ان سالوں میں کوئی چیز پیدا نہ ہوگی، اور زمین میں وہ جو بیج ڈالیں گے اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو غلہ تم نے ان کے لیے آگے بھیجا جمع کر رکھا ہوگا وہ ان سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ قحط کے ان مسلسل 7 سالوں کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی و شادابی پیدا ہو جائے گی، اور لوگ حسب عادت تیل اور رس وغیرہ نچوڑنے لگیں گے۔ تفسیر آیات 50 سے 52 تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بادشاہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اسے اس کے خواب کی تعبیر بتائی گئی تو وہ بہت خوش ہوا، تعبیر کے بارے میں مطمئن ہو گیا، اور اسے حضرت یوسف کے شرف و فضل، علم اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں مہارت، حسن اخلاق اور رعایا کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کا علم ہوا، تو کہنے لگا ائتونی بہ، اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ، یعنی انہیں جیل خانے سے نکال کر یہاں میرے پاس لے آؤ۔ جب اس سلسلے میں بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس گیا تو آپ نے اس وقت تک جیل سے نکلنے سے انکار فرما دیا جب تک بادشاہ اس کی رعایا اس الزام کی تحقیق نہ کر لیں جو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے آپ کے پاک اور طاہر دامن پر لگایا گیا تھا، جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، اور محض ظلم و زیادتی سے آپ کو جیل میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے قاصد سے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ سنت نبوی میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کی تحسین کرتے ہوئے آپ کے فضل و شرف اور آپ کی اعلیٰ منزلت اور صبر کی تعریف کی گئی ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ چنانچہ مسند احمد اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى سورة البقرہ ویرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الى رکن شدید ولو لبست في السجن ما لبس یوسف لأجبت داعی۔ حضرت ابراہیم کی نسبت شک میں ہم زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بارگاہ الہی میں جو یہ عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ تو یہ شک کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط قلعے کی پناہ پکڑنا چاہتے تھے، اور اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی مدت یوسف رہے تو میں بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ اس حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت کے مطابق ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نے ارشاد باری تعالی فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ کے بارے میں فرمایا لو کنت انا لاسرعت الاجابۃ وما ابتغیت العذر، اگر میں ہوتا تو جلدی سے اس پیشکش کو قبول کر لیتا اور عذر تلاش نہ کرتا۔ مسند احمد۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ہاں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اور ان سے مخاطب ہو کر کہا جبکہ روئے سخن اپنے وزیر یعنی عزیز کی بیوی کی طرف بطور خاص تھا، ما خطبکن یعنی اس وقت کا تمہارا معاملہ اور اصل خبر کیا ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا یعنی ضیافت کے دن۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب بول اٹھیں، ساری عورتیں کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی، یعنی عورتوں نے بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کی پناہ، یوسف پر کوئی الزام ہو، ہم نے ان پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو اس وقت قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حق بات بالکل واضح اور ظاہر اور نمایاں ہو گئی ہے، اور جتنی عورتیں تھیں انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے ہمارے ساتھ یا اس کا ہمارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا۔ تو فوراً عزیز مصر کی بیوی جو بیٹھی ہوئی تھی اس نے جب دیکھا کہ سب نے یوسف کی سچائی کا اعتراف کر لیا ہے تو اس نے بھی کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اصل یہ ہے کہ میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے، یعنی اپنی اس بات میں کہ ہی راودتنی عن نفسی، اسی عزیز مصر کی بیوی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا۔ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ یعنی عورت نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اس سے درگلانا چاہا تھا، لیکن حقیقت میں میں نے خیانت کا ارتکاب نہیں کیا اور نہ بڑے جرم بدکاری ہی کا۔ ہاں اس نوجوان کو ضرور مائل کرنا چاہا مگر اس نے مائل ہونے سے انکار کر دیا، لہٰذا میں اس کا اعتراف کرتی ہوں تاکہ میرے شوہر کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ تفسیر آیت 53 وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی اس عورت نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتی، نفس بری بات کہتا اور بری خواہش رکھتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو مائل کرنا چاہا تھا، کیونکہ ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کر دے، یعنی اسے برائی سے بچا لے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قصے کے سیاق اور کلام کے معنی کے مطابق یہی قول زیادہ مشہور، زیادہ لائق اور زیادہ مناسب ہے کہ یہ الفاظ عزیز مصر کی بیوی کے ہیں۔ امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے، اور امام ابو العباس ابن تیمیہ نے اس قول کی تائید میں ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ، میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ یقیناً میں نے اس کی خیانت نہیں کی، یعنی اس کی بیوی کے بارے میں، بالغیب اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی میں نے قاصد کو اس لیے لوٹا دیا ہے تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں بے گناہ ہوں، اور عزیز کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے مکروں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا۔ امام ابن جریر اور ابن ابو حاتم نے تو اس سلسلے میں صرف یہی ایک قول بیان کیا ہے، تفسیر الطبری، جبکہ زیادہ قوی اور نمایاں پہلا قول ہے، کیونکہ سیاق کلام میں بادشاہ کی موجودگی میں عزیز مصر کی بیوی کی بات ذکر ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف تو اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، بلکہ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔